غزل نمبر 3 غالب. آج ہم اس کی دہرائی کر رہے ہیں. کل ہم لوگوں نے آدھی نظم کی یہ غزل کی دہرائی کر لی تھی. آج اس سے آگے کرتے ہیں. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ بھلا نیکی، درویش، فقیر، بزرگ، صدا آواز. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ مفہوم کہ ہم ایک ایسے درویش کی مانند ہیں کہ جو ہر حال میں بھلائی کی دعا کرتا ہے، کیونکہ درویش کی صدا دعا ہی ہوتی ہے. اس شعر کی تشریح آپ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ اس شعر میں غالب اپنے محبوب کی بھلائی کا امیدوار ہے، اپنے محبوب کی بھلائی چاہتا ہے. اس شعر میں غالب اپنے محبوب کی بھلائی چاہتا ہے اور اس بات کا خواہاں ہے کہ خواہش مند ہے کہ وہ اس کا محبوب دوسروں کے ساتھ بھلا کرے تاکہ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھی بھلا ہو. یعنی کہ یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا اصول ہے کہ جو بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ دنیا مکافات اول ہے کہ جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. اس میں آپ ریفرنس کے طور پر یہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر. اگلا شعر، جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. جان نثار کرنا، جان قربان کرنا. شاعر نے محبوب کے عشق میں اپنے آپ کو مٹا ڈالا ہے. اب وہ صرف دعا ہی نہیں کرتا بلکہ محبوب پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے. اس کا مفہوم کہ شاعر نے محبوب کے عشق میں اپنے آپ کو مٹا ڈالا ہے. اب وہ صرف دعا نہیں کرتا بلکہ اپنے محبوب پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے. محبت بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے. شاعر کہتا ہے، یعنی کہ غالب اس میں کہتے ہیں کہ میں اب صرف تمہارے لیے دعا نہیں کرتا، میں اب تمہارے عشق میں فنا ہو چکا ہوں اور تمہارے اوپر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوتی ہے، جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ محبت کا ایک بڑا جذبہ ہے، سچا جذبہ ہے کہ جس میں انسان اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو عاشق محبوب پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے مانا کہ کچھ نہیں، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا، میں یہ بات مانتا ہوں کہ کچھ نہیں غالب، کہ غالب کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. یعنی کہ میں بات مانتا ہوں کہ غالب کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن مفت میں مہنگا تو نہیں ہے. اس شعر میں غالب اظہار نیاز مندی کی انتہا کر دی ہے. یعنی غالب کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کوئی چیز مفت مل رہی ہو تو وہ لے لیتا ہے. تو میں
اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں مفت میں مل رہا ہوں، تو اس میں یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، تو تمہیں لے لینا چاہیے۔ اور اس میں برائی کیا ہے کہ جو چیز مفت میں مل رہی ہو تو انسان لیتا ہے۔ مفت کی شراب، مثل مشہور ہے کہ مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال۔ یعنی کسی کے معنی یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، جب کوئی چیز مفت میں ہاتھ آ رہی ہو تو کوئی پھر ہیل حجت نہیں کرتا، اس کو لے لیتا ہے۔ تو شاعر اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہیں مفت میں مل رہی ہے تو تمہیں لے لینی چاہیے، اس میں تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ یہ سودا کر لو کہ آپ مفت میں آئی ہوئی چیز لے لو، میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ شعر جو ہے یہ اس غزل کا مقطع ہے، کیونکہ مقطع میں جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر غالب تخلص استعمال ہوا ہے اس شعر میں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ غزل کا مقطع کہلائے گا۔ مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ مقطع کے معنی کاٹنے کی جگہ ختم کرنے کی جگہ کے ہیں۔ مقطع کے معنی کاٹنے کی جگہ ختم کرنے کی جگہ کے ہیں۔ اب آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ مطلع غزل کا پہلا شعر اور مقطع غزل کا آخری شعر۔ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ یہ تمام سوال جواب۔ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ شاعر کو اپنے محبوب سے وفا کی امید ہے۔ شاعر نے کسے ناداں کہا ہے؟ شاعر نے اپنے دل کو ناداں کہا ہے۔ کون مشتاق ہے اور کون بیزار ہے؟ شاعر عاشق مشتاق ہے اور محبوب بیزار ہے۔ درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ درویش کے لب پر یہ صدا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ غالب نے مقطع میں اپنے محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ غالب نے مقطع میں اپنے محبوب کو بے قیمت ظاہر کیا ہے۔ ان کے معنی آپ نے لکھے: دل ناداں، بے وقوف، احمق دل، نادان دل، مشتاق چاہنے والا، مشتاق چاہنے والا، بیزار ناراض ناخوش، ماجرا معاملہ، مدعا مقصد خواہش، صدا آواز۔ مشتاق اور بیزار یہ دو لفظ یعنی متضاد الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اسی طرح سے یہ نیچے دیے گئے متضاد الفاظ ہیں: ناداں، ناداں دانا، ناداں دانا، دن رات، نیکی بدی، موت زندگی، آزاد غلام۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں: مشتاق، مدعا، میم کے اوپر پیش آئے گی، دال کے اوپر زبر آئے گی اور دال کے اوپر شد بھی آئے گی۔ مدعا، وفا دونوں پہ زبر آئے گی، صدا دونوں پہ زبر آئے گی، نثار نون کے نیچے زیر آئے گی اور اس سی کے اوپر زبر آئے گی، نثار۔ مشتاق میم کے اوپر پیش، میم شین مش، تے کے اوپر زبر آ جائے گی، مشتاق۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ درد، دوا، مشتاق، بیزار، منہ، زباں، درویش، صدا، جان، نثار۔ یہ مصرے ہیں جو آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ مذکر مونس آپ نے الگ کرنے ہیں۔ اس میں سے مذکر الفاظ پہ ٹک لگا لیں۔ مذکر الفاظ کو ٹک کر کے مذکر الفاظ پہ ٹک لگائیں: دل،
مدعا، ماجرا، یہ مذکر الفاظ ہیں. دل، مدعا، ماجرا یہ مذکر الفاظ ہیں، اور باقی جو اس میں سے رہ گئے ہیں یہ مؤنث الفاظ ہیں. کنایا، کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں. کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں. اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیے جائیں. یعنی اس کا تعلق تشبیہ سے، جس طرح ہم تشبیہ دیتے ہیں ایک چیز کو دوسری سے، اس میں بھی غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اصل معنوں کی بجائے. یعنی ہم کہتے کچھ ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں، ان سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کو کالے نے کاٹا، یہاں پہ کالے سے مراد سانپ ہے. یعنی یہاں پہ کالا کا لفظ سانپ کے لیے کنایا کے طور پر استعمال ہوا ہے. بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا. کلیجہ ٹھنڈا ہونا کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے. اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو. سفید بال کنایا ہے بڑھاپے کے لیے. جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا، کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی. چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایا ہے. وہ بڑا تنگ دل ہے. تنگ دل گھٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے. اب آپ نے یہ سارا پڑھ لیا. آپ سے میں دوبارہ یہ سنتی ہوں. آپ نے غزل کے پہلا شعر مطلع، غزل کا آخری شعر مقطع. مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ. اور مطلع اور مقطع میں آپ کو جو کوسچن آنسر آئے تو وہ آپ نے پورا آنسر لکھنا ہے. بعض بچے تھوڑا سا معنی لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اسے آنسر پورا نہیں ہوتا. آپ کی غزل نمبر 1 میں مطلع اور مقطع کی تعریف لکھی ہوئی ہے. وہاں پہ پورے پورے سوالوں کے جواب لکھے ہوئے ہیں. وہاں سے دیکھ کر آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. ابھی اس میں آپ نے جو ریفرنس تیار کرنے ہیں، آپ نے مفہوم اور ایم سی کیو وہ آپ نے اچھی طریقے سے تیار کر لینے ہیں. اس کا ہر مصرع ایم سی کیو ہے. اس غزل کا ہر مصرع ایم سی کیو ہے، اور ہر مصرے کو ایم سی کیو سمجھ کر پڑھیں. جی بیٹا، آپ میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے؟ جی چودھری محمد، یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مس یہ سیکنڈ لاسٹ شیئر پھر سے سمجھا دیں. اچھا، ابھی آپ کو اس میں سے کیا سمجھ نہیں آیا؟ مس اس کا دوسرا والا حصہ نہیں سمجھ آیا، وہ کیا کہہ رہا تھا. جان تم پر نثار کرتا ہوں. جی میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. کہ شاعر اپنے محبوب پر اپنے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اب وہ اس کے لیے صرف دعا نہیں کرتا بلکہ محبوب کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جان دنیا میں سب سے عزیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ جان سے بڑھ کے یہ دنیا میں انسان کو اور کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی. لیکن اب اس سے بڑھ کر وہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہے کہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے. ہاں جی، اب آپ کو سمجھ آ گئے؟ یس. چلیں اب آپ نے اچھا سے اس کی تیاری کریں آپ پیپر کی. عبداللہ، جی بیٹا کیا پوچھنا آپ نے؟ عبداللہ آپ مس کا کل آن لائن کلاس ہوئے گی؟ نہیں بیٹا، کل آن لائن کلاس نہیں ہوگی. اچھا اوکے. اور کوئی بیٹا اور کوئی کوشچن کرنا چاہے، کوئی کچھ پوچھنا چاہے؟ آپ میں سے اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟
آپ سب کو غزل اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے، اس کے کوشچن آنسر، اس کے MCQ آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ جو چیزیں میں آپ کو مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ اور استعارہ، کنایا، یہ تمام کنایا کیا ہے؟ اب کنایا آپ سب کو آنا چاہیے کہ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں، یہ حقیقی معنوں کی بجائے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ سب میں سے کوئی بھی کوشچن نہیں کرنا چاہ رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ نے پیپر کی تیاری کے لیے پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، اس کو مرکزی خیال، کوشچن آنسر، یہ چیزیں پہلے تیار کرنی ہیں آپ نے۔ آپ کو پیپر کی تیاری کے لیے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ نے پہلے تیار کرنی ہے، اس میں آپ نے ضرب الامثال اور مرکزی خیال، شارٹ کوشچن آنسر، جو کوشچن آنسر اسباق کے بھی سبق، یعنی ایک ہی سبق ہے ابھی آپ کا قدر ایاز، اس کے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تیار کرنے ہیں حصہ نظم کے بھی اور غزل کے بھی۔ جب آپ تیار کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے باقی معنی اور MCQ کی تیاری کرنی ہے۔